السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ البشیر النذیر۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ، ارواح و نافدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الحال مقتحم۔ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ان کے دامن کرم کے سائے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے ایسے در عطا فرمائے کہ جہاں سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب انہی کے کرم کے ثمرات ہیں، نتیجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے ایک ایسی نعت شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی ہے کہ جس میں 4 زبانوں کا آپ نے استعمال فرمایا۔ بس اس کے 2-3 شعر، لمیات نظیر کا فی نظر، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لمیات نظیر کا فی نظر، آپ کا مثل کوئی نگاہ میں آیا ہی نہیں۔ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اے آقا نگاہ میں آتا بھی کیسے کوئی، آپ کے مثل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ صرف اپنی تلاش کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہی تو جبریل امین نے بھی کہا ہے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے الٹ پلٹ کر کے کائنات کو دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور یہی کہنے پر مجبور ہو گئے، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں استعمال فرمایا ہے، کیا یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ جس نے آپ کو اپنا محبوب بنایا وہ بھی ایک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنی ذات کے بارے میں کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس نے محبوب بنایا وہ بھی بے مثل و بے مثال، اور جس کو محبوب بنایا وہ بھی بے مثل و بے مثال۔ تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ آپ بولتے نا اپنی زبان میں کہ بھائی آدمی تو ایک ہے، مولانا تو ایک ہے، مطلب کیا ہے کہ مولانا اپنے علاقے میں بے مثل ہیں، سمجھ گیا؟ ایک ہے، اس کا مطلب یہی بات ہے، یہ نہیں مطلب کہ پورا مجمع ہے ہی نہیں، سب مولانا صرف ہے، سمجھ؟ اس مجلس میں مولانا تو ایک ہے، تو یہاں بے مثل کے معنی میں تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمت و رضوان
زبان وہی خیال لے کر کے چلتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا خیال ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو دیا ہوا خیال ہے وہ کہیں اور کا نہیں، وہی جبریل کا بھی خیال ہے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ ذات آپ ہیں، ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ لم یات نظیروں کا فی نظرین، نظر میں کوئی نظیر آیا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ لم یات نظیروں کا فی نظرین، اتنا تو عربی میں، آگے فارسی سنیے۔ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اور جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے۔ سونا مطلب جچنا، کہتے ہیں فلاں کے سر یہ سوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جگ راج کو تاج، جگ راج کا تاج، پورے جگ کا تاج اگر کسی کے سر سجتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا مقدس سر۔ جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے، مثلے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ شہے دو سرا بھی سمجھ لیجئے، ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ دو سرا جانتے ہیں؟ ایک دنیا اور ایک آخرت، یہ دو سرا ہیں، سمجھ گیا؟ جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہے۔ کچھ لوگ وہ سو پر رک جاتے ہیں اور ہے الگ کر دیتے ہیں، وہ سوہے لفظ ہے، یہ سنسکرت اور ہندی کا لفظ ہے سوہنا۔ جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، اور تجھ کو شہے دو سرا جانا، یعنی دونوں عالم کا بادشاہ ہم نے آپ کو جانا۔ تجھ کو شہے دو سرا جانا۔ اور کہتے ہیں ہم بھی مانگ لیتے ہیں، وہی مانگتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ انہی کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمایا، انہیں تو عطا فرمایا ہی، ہمیں بھی اللہ عطا فرمایا۔ انا فی عطش وسخا کا عتم، انا فی عطش وسخا کا عتم۔ آپ کو محسوس ہو کہ نہ ہو، لیکن ہم بہت پیاسے ہیں، ہماری روح تڑپ رہی ہے اس وقت۔ آج بدعقیدگی ہمارے اندر گھستی جا رہی ہے، روح کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج بدعملی ہمارے اندر تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، روح کا جنازہ نکل رہا ہے۔ وہ ہم نہیں احساس کرتے ہیں، وہ ہمارے باطن کے اندر کمی آ گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ تڑپ رہا ہے۔ یا رسول اللہ کرم فرمائے، انا فی عطش، ہم پیاسے ہیں، وسخا کا عتم، اور آپ کی سخاوت تو کامل ہی نہیں، مکمل ہی نہیں، اکمل ہے۔ ایک ہے کامل، ایک ہے مکمل، اور پھر ایک ہے اکمل، سمجھ گیا؟ وسخا کا عتم، یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، سبحان اللہ، جن کے ایک ایک کلام سے عشق مصطفیٰ کی نہریں جاری نظر آتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، اور خوب کہا ہے، اور خوب پڑھا بھی جاتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ احمد رضا صاحب قبلہ زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انا فی عطش وسخا کا عتم، اے گئے سوئے پاک اے ابر کرم۔ میرے آقا کا گئے سوئے پاک بال مبارک وہ کرم کا بادل ہے، سبحان اللہ۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ اے گئے سوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اب آپ یہ نہ سوچنا کہ اعلیٰ حضرت نے مانگا تو دو بوند کیوں مانگا، جب مانگنا ہی تو اور مانگ لیتے، لیکن سنیے سمجھیے اس کو، وہ کس کا دو بوند؟ وہ میرے آقا کا دو بوند، اور ہمارے لیے تو کوثر و سلسبیل کا دریا ہے، جس کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، اس بوند کو سمجھیے، ہاں، جس کے دو بوند ہیں
کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ بے شک اے گئے سوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم، رم جھم رم پڑھ سکتے ہیں مگر ہم نے حضور تاج شجاع کو رم جھم ہی سنا ہے۔ سبحان اللہ برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ انہی کی سخاوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں حاتم بڑا سخی تھا، ہے نا، اس نے بہت سارے دروازے اپنے محل میں رکھے تھے۔ وہ اتنا سخی تھا، بتاتے ہیں کہ کوئی فقیر بھلے ابھی اس دروازے پہ وہاں بھی آ کر کھڑا ہوگا، وہاں بھی دے دیا، یہ نہیں کہا کہ کیوں تم تو لے چکے ہو، اس دروازے وہاں بھی دیا، اس دروازے وہاں بھی دیا۔ لیکن کتنے دروازے ہوں گے؟ 200-400 ہوں گے، 1000-2000 ہوں گے، بہت ہو گئے، اتنا تو نہیں ہوگا۔ مگر سنیے میرے آقا کے کرم کے دروازے، بے شک بے شک یہ ایک شہر میں کئی دروازے ہیں۔ سبحان یہ اللہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کے کرم کا دروازہ ہی ہے، سبحان اللہ کیونکہ ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا محبت رسول کے بغیر۔ بے شک بے شک یا اولیاء اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وہ مقام پاتے ہیں کہ اپنے مانگنے والے کو بھر بھر کے بھی عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ تو میرے آقا کے دروازے کتنے ہوں گے کرم کے؟ سبحان اللہ۔ آپ آقا کے کرم کا دروازہ دیکھنا ہے، بغداد شریف میں جائیے۔ سبحان اللہ، بغداد شریف میں نہ جانے کتنے دروازے، سبحان اللہ کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام۔ آپ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر دیکھ لیجئے کتنے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کی ویراول کی سرزمین پر یہ سب میرے آقا کا کرم کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب کچھ ملے گا سب کو، ہم اسی لیے کوئی شاعر کہتے ہیں سب کچھ ملے گا سب کو ہمارے حضور سے، چاہے جہاں سے مانگیے نزدیک و دور سے۔ سبحان اللہ تو الحمدللہ میرے آقا کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس ہمیں اپنی عقیدت صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ نہیں عقیدت ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں بھی آؤ اور ان بدتمیزوں کے سے بھی میل جول رکھو جو نبی کو مانتے کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو اولیاء کو کیا مانتے ہوں گے؟ وہ اولیاء کو کیا مانتے ہوں گے؟ جو نبی کا نہ ہو سکا وہ کسی کا کیا ہو سکے گا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو نبی کے در کا دھدکارا ہوا ہے وہ نہ خدا سے کچھ پا سکتا ہے نہ خدا کے اولیاء سے کچھ پا سکتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ آپ کو میں ایک دروازے تک لے چلوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ جس کے صدقے میں نہ جانے اللہ نے کتنے دروازے اپنے محبوب کے کرم کے کھولے ہیں۔ سبحان اللہ آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا، امام الاولیاء سبحان اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ورنہ کی شان۔ سبحان اللہ ابھی تاریخ گزری ہے حضرت صابر پاک علیہ رحمت و رضوان کی، اس لیے میں تھوڑا سا ان کا بھی ذکر آ جائے۔ سبحان وہ اللہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے الحمدللہ ایک شان ہے۔ سبحان اللہ ان کی جب پیدائش ہوئی تو کئی دن گزر گیا، دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر اللہ ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری لائق ہو گئی، علاج دوا کراتے جو ہو سکتا ہے کرانا بھی چاہیے، کوئی دقت نہیں، جو منع ہے نہیں ہو کرے نا۔ یہ تو ان کے یہاں ہے کہ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، اور طبیبوں سے دوا کھاؤ علت تیری، اور یا علی سن کے بگڑ جائے طبیعت تیری۔ تو ایسی طبیعت والے ہم نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر کے یہاں بھی جاتے ہیں جسمانی علاج کے لیے، اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو اولیاء اللہ کے جاتے ہیں روحانی علاج کے لیے۔ الحمدللہ۔ ہاں، تم اللہ رسول کے دشمنوں کے پاس جاؤ گے، ان سے مدد مانگو گے، یا امریکہ المدد کہنے میں تم کو شرک نہیں نظر آتا، اور یا رسول اللہ کہیں تو شرک نظر آنے لگتا ہے۔ پتا چلا کہ تمہارے روح کے علاج کی ضرورت ہے، وہ علاج کہیں نہیں اور نہیں ہوگا، وہ علاج ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا علاج ہوگا، سبحان اللہ کیونکہ صحیح پتہ یہی دینے والے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ حضور صابر پاک علیہ رحمۃ الرضوان پیدا ہوئے تو کئی دن گزر گیا، دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید عبد الرحیم صاحب علیہ رحمۃ الرضوان
اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرتے ہیں ان کے صبر پر. سبحان اللہ. کئی دن میرا بچہ ابھی پیدا ہوا اور کئی دن دودھ نہیں پی رہا ہے اور صبر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کوئی رونا کوئی چلانا نہیں. بچے تڑپ تڑپ کر کے جان دے دیتے ہیں. صبر. دودھ نہیں پی رہے ہیں پھر بھی صبر. سجدے شکر میں گر جاتے ہیں. مگر ایک بچے کو اگر دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو اسے غذا کی ضرورت ہے نا. اب سنیے کیا انہوں نے ترکیب اپنائی. اللہ اللہ. صابر پاک علیہ الرحمت و رضوان کے والد محترم جو حسینی سید ہیں. سبحان اللہ. 21 مرتبہ 20 کے اوپر 21 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی باذن اللہ تعالی پڑھ کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے وہ مجاز دے رہے ہیں ہم کو. اللہ کے خود بھی ولی ہے, وہ مجاز دے رہے ہیں ہم کو کہ اللہ کے ولیوں سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے, بلکہ جب اللہ کے ولیوں کے دروازہ کو آپ کھٹکھٹاؤ گے تو اللہ کی رحمت تمہارے طرف متوجہ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے رحمت کے دروازے ہیں, رحمت للعالمین کے کرم کے یہ سب دروازے ہیں. آپ یہاں کھٹکھٹاؤ گے رحمتیں آپ کے پاس آ جائیں گی. مدد کو رحمت پروردگار آتی ہے, پکارتا ہے جب کوئی یا غریب نواز. صرف 21 مرتبہ, کوئی لمبا وظیفہ بھی نہیں کھینچا. 21 مرتبہ کیا پڑھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی باذن اللہ تعالی. یہ 21 مرتبہ پڑھ کر کے دل کے اوپر دم کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دم کرنا تھا کہ صابر پاک دودھ پینے لگے. سبحان اللہ. غوث پاک کا وسیلہ لیا آپ کے والد محترم نے, اور والد کی مرضی تھی کہ میرا بیٹا دودھ پیے. صابر پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اب اس کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی بتا دوں. یا شیخ عبد القادر جیلانی, اے شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, خدا کے واسطے مجھ پر کرم کی نگاہ فرمائے. امددنی, میری مدد فرمائے. باذن اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اور حکم سے. سب بات ہے. ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اختیار رکھتے ہیں. سبحان اللہ. حقیقی مختار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھ بندوں کو وہ منصب اور مقام دیا ہے کہ جو عام بندے ہیں ان کے پیچھے رہیں گے تو ان کی کشتی جب پار لگے گی تو انہی کے پیچھے ان کی بھی کشتی لگ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم بھی فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, یعنی ایمان بھی رکھو اور اللہ سے خوف بھی رکھو, لیکن اسی پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جانا. جو سچوں کے ساتھ ہیں وہ اس گئے گزرے دور میں بھی سنبھلے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے بزرگوں کا ساتھ چھوڑ دیا, من دون اللہ کا نعرہ لگاتے رہے, وہ بہک گئے, بھٹک گئے, گم ہو گئے, ان کو کوئی روشنی نہیں نظر آتی ہے. مگر جنہوں نے ان سے اپنا رابطہ مضبوط رکھا ہے وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے بولتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہا تھا صابر پاک کے والد محترم نے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی باذن اللہ تعالی. یاد کر لیجئے, ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یاد کر لیجئے. اور آپ کے بچے وغیرہ روئیں, کوئی تکلیف ہو, یہی پڑھ کر کے زیادہ کچھ نہیں آتا, دم کر دیجئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اگر تاثیر والا پڑھ دے اور مردے کے اوپر پھونک دے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے. تو اپنی زبان بھی ایسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر آپ کے نام میں رکھی. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وقت کے قطب کہہ رہے ہیں. تاجدار مارحرہ حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ہمیں اور آپ کو مزاج سکھا رہا ہے, وہابیوں سے تھوڑے
پھنسنے والے ہیں. ان اللہ کے ولیوں نے ہم کو بتایا ہے غوث اعظم. سبحان اللہ. کہتے ہیں غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد. اے غوث اعظم مجھ بے سر و سامان کی مدد فرمائیں. یہ قطب کہہ رہے ہیں, وقت کے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں, شہنشاہ ماہرہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلے دی مدد, کعبہ ایما مدد, انتظار کرم تست. آپ کے کرم کا انتظار ہے مجھ عینی کو, انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو و خدا بی و خدا دا مدد. سبحان اللہ. اب صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ دودھ پینے لگے, لیکن دودھ پینے کا انداز بھی سبحان اللہ. ایک دن دودھ پیتے ایک دن روزہ رکھتے ہیں, ایک دن دودھ پیتے ایک دن روزہ رکھتے. ایک سال ایسا گزرتا. پھر اس کے بعد جب اور بڑے ہوئے دوسرے سال میں قدم رکھا تو اب 2 دن روزہ رکھتے ہیں, ایک دن دودھ پیتے ہیں. سمجھ گیا؟ اور جیسے ہی 2 سال پورے ہوئے تو 2 سال ہی دودھ پینے کی مدت ہے. اس کے بعد بچوں کو دودھ بند کیجئے. 2 سال ہی مدت ہے بچوں کے دودھ پینے کی. اس کے لیے پہلے سے 1.25 سال ہی سے تیاری رکھیے چھڑانے کی. 2 سال ہو جائے تو تھوڑا چھڑا پائے گا جلدی سے. پہلے سے تھوڑا تیاری کیجیے. بس یہی مدت ہے. ان کو چھڑانے کی ضرورت نہیں پڑی. 2 سال پورے تو خود ہی چھوڑ دیا. ایسا اللہ نے ان کو واقف بنایا تھا. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کا مقام سمجھیے. آپ کی والدہ کہتی ہیں, حضرت صابر پاک علیہ رحمۃ الرضوان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ میرے صابر کا بچپنا تھا. ایک مرتبہ 2 دن کا فاقہ ہو گیا گھر میں. 2 دن چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آئی, مگر اس اللہ کی بندی نے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولا, صبر سے کام لیتی رہی. اللہ کسی سے بھی کہہ دیتی کہ گھر میں نہیں اس وقت تو ضرور کوئی مدد کر دیتا, کیونکہ وہ سادات کا گھرانہ تھا. سمجھ گیا؟ سادات کے لیے تو ہر ایک کے دل نرم ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. آج تم سادات کے لیے اپنے دل کو نرم رکھو گے, کل رحمت للعالمین کی رحمت تمہیں اپنے آگوش میں لے لیجی, بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن کسی کے سامنے زبان نہیں کھولا اپنے لیے. ہاں دین کے لیے اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ شان ہے, یہ اس کی شان ہے کہ اللہ اپنے لیے نہیں مانگ سکتا لیکن دین کے لیے مانگ رہا ہے, در در پھر رہا. یہ اس کی شان. ایک بات یاد آئی تو بتا دوں, چندہ کرنے والوں کو بھی حقیر نہ سمجھنا. ایک مولانا اپنے وقت کے اچھے مقرر بھی تھے. حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں عرض کیا کر حضور چندہ لیتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے. تو حضرت نے فرمایا شرم کب ہونا چاہیے؟ جب اپنے لیے ہو. یہ تو قوم کے لیے مانگنا ہے اور قوم ہی کے لیے خرچ کرنا ہے. ادارے اور کیا کام کر رہے ہیں؟ اگر ادارے آپ کو یہ علماء نہ دیں تو آپ کی مسجدوں کے مصلی کی زینت کون بنے گا؟ آج کچھ لوگ مدرسوں کی برائیاں کرتے ہیں, کہنا آسان ہے زبان سے. تھوڑی دیر کے لیے آپ نگاہ بند کر کے سوچئے کہ یہ سب جو اولیاء کرام کی لائن نظر آ رہی ہے کیا یہ جاہلوں کی جماعت ہے؟ نہیں نہیں, یہ عالموں کی جماعت ہے. علم میں جب نکھار آتا ہے, علم کے ساتھ جب تقویٰ مل جاتا ہے تو وہی اللہ کا ولی اور دوست ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہے 2 دن کا فاقہ ہو گیا. میرا صابر آتا ہے, ماں کچھ کھلا دو, بھوک لگی ہے. ٹالتی رہی, ہو جائے گا انتظام, ہو جائے گا. کہہ رہی دوپہر تک کوئی راستہ نہیں بنا اور کسی کے آگے میں زبان نہیں کھول سکی. اللہ تعالیٰ ایسی صبر عطا فرمائے. کسی کے آگے زبان نہیں کھول سکے اپنے لیے. یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا, میرے صابر آئے اور بھوک کا اظہار کرنے لگے. کہا والدہ اب نہیں رہا جاتا ہے. تو کہتی ہے کہ تسلی کے لیے میں نے ہانڈی میں پانی بھر کے چولہے پر رکھ دیا اور نیچے سے آگ جلا دیا اور چمچ لے کر ہلانے لگی. جب صابر آتے تو میں یہی کہتی کہ بس ہو جائے گا, تیار ہو رہا ہے, صبر کیجیے.
یہاں تک کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا. مغرب کی نماز کے بعد صابر پاک آئے اور کہا والدہ اب بے قراری بڑھ گئی, اب لاؤ کچا ہی چاول کھا لیتے ہیں. لپک کر گئے اور ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن ہٹا دیا. کہتے ہیں والدہ تم تو یہ کہہ دی تھی کہ چاول ابھی کچا ہے, ابھی پک جائے گا, چاول تو پک چکا ہے. آپ کی والدہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے تو خالی پتیلی میں پانی رکھا تھا خالی, اور کہہ رہے چاول پک گیا. گئی دیکھی تو شاندار چاول تیار ہے. وہ صابر پاک ہیں. پھر جلدی سے ان کو کھلایا اور وہاں تبرکوں سب لوگوں نے کھایا. آپ نے بیان کیا. صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت لوگوں کے دلوں بیٹھ گئی, اور ان کی والدہ نے کہا کہ یہ بچہ یہ عام بچہ نہیں ہے, اب اس کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ تعلیم و تربیت یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. اگر علم نہیں ہے آدمی کے پاس ظاہر تو آدمی کہیں بھی بھٹک سکتا ہے, لیکن جو علم رکھے گا ہے نا, شیطان کا داؤ اس پر نہیں چلے گا. مگر سن لینا, علم رکھے اور بھروسہ اللہ پر. یہ غوث اعظم نے مجال دیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا علم ان کو گمراہی کی طرف پہنچا دیتا ہے, لیکن جو علم اللہ کے ولیوں کی غلامی کرتا ہے وہ علم اسے پستی سے اٹھاتا ہے اور سریا سے بھی اوپر پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان اولیاء کرام. دیوبند میں بھی پڑھائی ہوتی ہے, دور دور کے طلباء وہاں پڑھنے آتے ہیں, بخاری شریف پڑھاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. مگر گمراہ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لے لی. لیکن جن علماء کا تعلق اولیاء اللہ سے ہے الحمدللہ, وہ علم تو کم رکھتے ہیں لیکن ولیوں کی برکت سے ان کا فیض اللہ تعالیٰ عام فرما دیتا ہے, ان کے ذریعے رشد و ہدایت کو عام کر دیتا ہے. تو علم بہت بڑی دولت ہے. آپ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو علم کے لیے آگے بڑھانا چاہیے. اس کے لیے کہا کہ اب اور دور جانے کی کیا ضرورت ہے, جب ہمارے بھائی صاحب ہی الحمدللہ علم باطنی میں اتنے بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں تو پھر اور جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کی والدہ کے بھائی کون ہے؟ ارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, وہاں تک پہنچایا. اور حضرت کی نگاہ نے صابر پاک کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. سبحان اللہ. حضور صابر پاک علیہ رحمۃ الرضوان, ان کی کرامتیں تو بے شمار ہیں. اب ہم ٹائم نہیں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ بیان کریں. بس ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہے, جو اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں, ان کے دامن سے وابستہ رہیے. بے شک. اور یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے جلوے ہیں. سبحان اللہ. ان سے قریب رہیں گے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت آپ پر رہے گی. بے شک. اور ان سے دور ہو گئے تو نہ وہاں کے رہے نہ خدا کے رہے, بے شک. ہے نا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کے در کو سلامت رکھے, اور انہی کے سلامتی میں ہماری سلامتی, اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے. صاحب آستانہ حضرت نو سید علی بابا علیہ رحمہ کی یاد میں جتنے لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے. آمین. ایمان اور عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے, بے شک. ہے نا. اور ایمان عقیدے کی حفاظت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سائے ہی میں ہو سکتی ہے, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ محبت رسول ہی عین ایمان ہے. آج دنیا کی دولت کو لوگ کیا سے کیا سمجھتے ہیں, لیکن ایک حدیث کا میں مفہوم سناؤں جو بخاری شریف میں ہے. غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کرنے لگے. بہت سارا غنیمت کا مال تھا. کسی کو جو ہے 100 اونٹ, کسی کو 200 اونٹ, کسی کو جو ہے سونا چاندی. بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جوش پر ہے, مگر اہل مدینہ کو آپ نے اس موقع پر نہیں دیا. مدینہ منورہ کے لوگوں کو اس موقع پر میرے آقا نے نہیں دیا. قریش مکہ کو دیا, دوسرے لوگوں کو دیا جو آئے تھے, سب کو خوب عطا فرمایا آپ نے. اب مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں کچھ نوجوانوں نے, نوخیز نو عمر بچوں نے یہ کہا کہ سب کو اس قدر سخاوت کی جا رہی ہے سب پر, حالانکہ ابھی تک ہمارے تلواروں سے
دشمن کے خون ٹپک رہے ہیں، اس طریقے سے ہم نے جہاد کیا ہے اور ہمیں محروم چھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے سب کو بلایا، مدینہ والوں سارے انصار جمع ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس طریقے سے مجھے خبر مل رہی ہے، کیا ہے؟ تو جو سمجھدار عمر دراز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں نے کہہ دیا ہوگا، ہم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ ہم کو چھوڑ دیا اور دوسروں کو دے رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچوں نے کہہ دیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوش پر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، یہ لوگ جائیں گے اپنے اپنے گھروں پر تو کوئی اونٹ لے کر جائے گا، کوئی سونا لے کر جائے گا، کوئی چاندی لے کر جائے گا، سب دنیا کی دولت لے کر کے جائیں گے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم جب مدینہ جاؤ گے تو مجھے لے کر جاؤ گے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ انصار مدینہ نے، مدینہ منورہ کے صحابہ نے گھٹنے ٹیک دیے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد رسولہ۔ یا رسول اللہ ہم اس پر راضی ہیں کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیے اور اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا سے بے حد درود۔ کسی کے مال کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو کمزور مت کرنا۔ سب سے بڑی دولت الحمدللہ ان اولیاء اللہ کے سائے میں ہمارے دلوں میں ہے وہ محبت رسول کی دولت۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام کے لیے